کرتے ہیں۔ اور حضرت جابر صحابی رسول آپ کا عمل مبارک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میرے والد محترم غزوہ احد میں جو نا وہ شہید ہو گئے تھے، یا رسول اللہ کھجوریں اترنے کا موسم ہے، اب میں نے اپنے باغ سے کھجوروں کو اتارنا ہے، تو انہوں نے بہت زیادہ قرضہ دینا تھا میرے والد صاحب نے، یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں گے نا تو جو قرض خواہ ہے نا وہ آپ کو دیکھ کر تھوڑی سی نرمی کریں گے، میں سب کو تھوڑی تھوڑی دیتا جاؤں گا، باقیوں کو اگلے سال دے لوں گا، یا رسول اللہ آپ تشریف لائیے گا، جب میری فصل اترے، جب کھجوریں میں اتاروں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنی ساری کھجوروں کو اتار لینا، جب تک میں نہ آؤں کسی کو تم نے ادا نہیں کرنی، کسی کو قرضے کے بدلے میں وہ کھجوریں ادا نہیں کرنی، جب میں آؤں گا خود تقسیم کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، باغ میں کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا، اور جنہوں نے قرضہ لینا تھا وہ بھی سارے لائن میں کھڑے ہیں کہ اے جابر اپنے والد محترم کا قرضے کے بدلے میں ہمیں مال دو، کھجوریں دو۔ حضرت جابر عرض کرتے ہیں نبی پاک تشریف لائے، میرے کریم آقا نے کھجوروں کے ڈھیر کے گرد چکر لگایا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اب جتنے قرض لینے والے تھے میرے آقا نے فرمایا جابر ان کو کھجوریں ادا کرتے جاؤ، جتنا جتنا جس کا قرض ہے اتنی اتنی کھجوریں دیتے جاؤ۔ حضرت جابر کہتے ہیں سارے قرض خواہ جنہوں نے قرضہ لینا تھا میں بھر بھر کے کھجوریں دیتا گیا۔ آپ فرماتے میری تو خواہش یہ تھی کہ یہ ان کھجوروں سے اگر سب کا قرضہ ادا ہو جائے تو میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھوں گا، مگر نبی پاک کے قدموں کی طفیل میرے کریم آقا کی برکت سے سب کا قرضہ بھی اتر گیا اور کھجوریں بھی باقی بچ گئی تھی۔ پھر کیوں نہ کہوں یا رسول اللہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ، جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا میں ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ نبی پاک